أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. چار مصرے دیکھیں سرزمین نجف اور اس کی عظمت کے حوالے سے کہ بکھرے ہوئے تھے موتی صدف تک پہنچ گئے. بکھرے ہوئے تھے موتی صدف تک پہنچ گئے. بکھرے ہوئے تھے موتی صدف تک پہنچ گئے. ممکن نہیں تھا پھر بھی ہدف تک پہنچ گئے. بکھرے ہوئے تھے موتی صدف تک پہنچ گئے. ممکن نہیں تھا پھر بھی ہدف تک پہنچ گئے. اور لاکھوں سلام ہوں میرے ان والدین پر. لاکھوں سلام ہوں میرے ان والدین پر جن کی دعا سے ہم بھی نجف تک پہنچ گئے. جن کی دعا سے ہم بھی نجف تک پہنچ گئے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
شکر ہے اللہ کا ہم لوگ بھی پہنچے نجف، شکر ہے اللہ کا ہم لوگ بھی پہنچے نجف، اپنے حصے میں بھی رب کی یہ کرامت آ گئی۔ شکر ہے اللہ کا ہم لوگ بھی پہنچے نجف، اپنے حصے میں بھی رب کی یہ کرامت آ گئی۔ اور احساس نقل ہے کہ گنبد مولا علی پر جب میری پہنچی نظر، گنبد مولا علی پر جب میری پہنچی نظر، یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں جنت آ گئی، یوں لگا جیسے میری آنکھوں میں جنت آ گئی۔ جو یہاں کا ہے وہ یہاں پہ ہو، جو وہاں کا ہے وہ وہاں پہ ہو، جو یہاں کا ہے وہ یہاں پہ ہو، جو وہاں کا ہے وہ وہاں پہ ہو، جو مکین ہے جس مکان کا وہ مکین اپنے مکان پہ ہو، جو مکین ہے جس مکان کا وہ مکین اپنے مکان پہ ہو۔ اور کوئی علی کے جیسا ملا نہیں جو شرف میں اتنا عظیم ہو، کوئی علی کے جیسا ملا نہیں جو شرف میں اتنا عظیم ہو۔ وہ رہے تو گوشہ نشین پر اختیار سارے جہاں پہ ہو، وہ رہے تو گوشہ نشین پر اختیار سارے جہاں پہ ہو۔ کر کے بیعت نہیں کرتے ہیں بغاوت ہم لوگ، کر کے بیعت نہیں کرتے ہیں بغاوت ہم لوگ، جس کو احمد نے کہا اس کو ولی کہتے ہیں۔ کر کے بیعت نہیں کرتے ہیں بغاوت ہم لوگ، جس کو احمد نے کہا اس کو ولی کہتے ہیں، جس کو احمد نے کہا اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور جس کے دشمن کی صفوں میں بھی قصیدے گونجیں، جس کے دشمن کی صفوں میں بھی قصیدے گونجیں، ایسے لاریب شہنشاہ کو علی کہتے ہیں، ایسے لاریب شہنشاہ کو علی کہتے ہیں۔ زمین مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، زمین مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، یہ باد کربلا سب ہو گئی جاگیر زینب کی۔ زمین مشرق سے مغرب تک عزا خانوں کی صورت میں، یہ باد کربلا سب ہو گئی جاگیر زینب کی۔ تو بہن نے ناطق قرآن کی تفسیر کل کی تھی، بہن نے ناطق قرآن کی تفسیر کل کی تھی، قیامت تک کریں گی مجلسیں تفسیر زینب کی، قیامت تک کریں گی مجلسیں تفسیر زینب کی، قیامت تک کریں گی مجلسیں تفسیر زینب کی۔ انہی اشعار کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید زمان کاظمی نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں، رونق ممبر ہوں اور فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولایا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محترم سامعین کرام،
قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کا شرف آپ کے سامنے میں نے حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری راہ میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کا دور کیسا دور ہوگا۔ آپ کا ذکر خیر کی طرف پروردگار اشارہ فرما رہا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے کچھ باتوں کا عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کے مطالب کا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ ایک مطالب کا سلسلہ وہ کہ جس کو تنزیل کہا جاتا ہے، اور ایک مطالب کا سلسلہ وہ کہ جس کو تاویل کہا جاتا ہے۔ تاویل کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن مجید کی تاویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جس کو پروردگار عالم نے تاویل کا علم دیا ہے۔ تنزیل اسے کہتے ہیں کہ جو الفاظ کے معنی سمجھ کر کے انسان سمجھے، اور سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ کتاب سمجھنے کے قابل نہ ہوتی تو ہرگز پروردگار عالم اس کو موضوع نہ بناتا۔ اس لیے کہ موضوع کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو موضوع کے لیے یہ ہے کہ لوگ اس کے جیسا، اس کے مثل لانے سے عاجز ہوں، لوگ اس بات کے اوپر قادر نہ رکھتے ہوں کہ اس کے مثل لا سکیں۔ اور دوسری شرط وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر پروردگار عالم کا جواب کا مطالبہ کرنا، پروردگار کا جواب مانگنا، یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے دو سلسلے، قرآن مجید کے دو مطالب، ایک مطالب وہ کہ جو عربی زبان جاننے والے اپنے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں، اور ایک وہ مطالب کہ جس کو تنزیل کہا جاتا ہے، اور ایک وہ مطالب کہ جس کو تاویل کہا جاتا ہے۔ تاویل کے بارے میں پروردگار نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف وہی جانتا ہے کہ جس کو ہم نے علم دیا ہے، جس کو ہم نے راسخون فی العلم بنایا ہے، جس کے سینے میں ہم نے علم رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تاویل ہے کیا؟ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دوں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تاویل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی انسان کسی بات کو بیان کرتا ہے، جب کسی کے سامنے کسی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ جس کا لغوی معنی کہا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ ایک مطلب تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے، اور ایک وہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کو مطلب کو، مقصد کو سمجھانے کے لیے ان الفاظ کو وہ اپنی زبان پر لاتا ہے۔ مثلا کوئی کلمہ گو، کوئی مسلمان انسان ہے اور جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس سے کہیں کہ اسلام میں نماز واجب ہے، تو عزیزان گرامی آپ کا مطلب یہ ایسا مطلب ہے کہ اسے جو ہے شاید ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھ رہا ہو۔ اسلام کے معنی بھی ہر آدمی جانتا ہے جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے۔ نماز کے معنی بھی ہر انسان جانتا ہے، واجب کے معنی بھی ہر انسان جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ ایک مرتبہ اس سے کہیں گے
اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میں بھی اس اسلام میں نماز واجب ہے اس کے معنی کو جانتا ہوں، تو آپ فوراً یہ کہیں گے اگر آپ اس بات کے معنی کو جانتے ہیں تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ تو عزیزان گرامی مطلب یہ ہوا کہ آپ اس الفاظ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم الفاظ کے معنی کو جان کر اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ ایک تو لفظ وہ ہو گیا کہ جو آپ نے ادا کیے اور اس کے ذریعے سے جو دوسرے معنی مراد لیے ہیں، ایک دوسرا وہ لفظ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قرآن مجید کے بھی دو طرح کے مفہوم پائے جاتے ہیں، دو طرح کے مطالب پائے جاتے ہیں۔ ایک مطلب وہ کہ جو انسان اپنے ذہن میں اپنے بیان کرنے والا اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں رکھتا ہے، اور ایک وہ کہ جو الفاظ کے ذریعے سے اس کے جو ہے معنی نکلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پروردگار عالم نے بھی اپنے قرآن مجید کے لیے دو طرح کے الفاظ رکھے، دو طرح میں کھڑا ہوں وہ یہاں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی لفظ توریہ وہ ہے کہ جس کو سمجھانے والا کچھ اور سمجھتا ہے اور کہنے والا اس سے کوئی اور مراد لیتا ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ایک شخص اسلام کے سارے فتنوں کے شکم کو چیر کر کے ایک گلی کے اوپر پہنچا کہ جہاں پر امام بیٹھے ہوئے تھے، اور امام نے جب اس کو دیکھا تو امام مسکرائے، اور جب وہ چلا گیا تو کہا امام میرے یہاں سے جانے کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا۔ اب عزیزان گرامی امام اگر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ یہاں سے گزرا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر امام یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں گزرا تو عزیزان گرامی جھوٹ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ اور عام لوگوں کے لیے جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، چاہے جائے کہ مولا علی علیہ السلام ہوں۔ لہذا مولا نے سب سے بہترین طریقہ یہ اختیار کیا کہ مولا وہاں سے کھڑے ہوئے اور 2 قدم جا کر بیٹھ گئے، 2 قدم دور جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ آنے والے شخص آئے، انہوں نے آ کر کے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کیا وہ شخص یہاں سے گزرا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب سے میں یہاں کھڑا ہوں یہاں سے کوئی نہیں گزرا۔ امام نے جو مراد لیا ہے وہ کچھ اور ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ جو امام مراد لے رہے ہیں اس کے معنی کچھ اور ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ توریہ ہے، اور کلام میں توریہ ہو یا کسی معصوم کا کلام ہو، اس میں اگر جھوٹ ہو تو جھوٹ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو لہذا جھوٹ سے بچنے کے لیے کلام میں ان الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ الزام نہ لگنے پائے۔ تو امام نے بھی اشارہ کر دیا کہ یہاں سے مراد میری کچھ اور ہے، جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، میں اس کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو عزیزان گرامی اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں 2 طرح کے مفہوم رکھے۔ ایک وہ مفہوم کہ جو پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے، اور ایک وہ مفہوم کہ جو زبان کے ذریعے سے صاحب زبان نکال لیا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اگر پروردگار عالم کسی آیت کے مفہوم کو بیان کچھ اور کر رہا ہے کہ جو اس کے ظاہر معنی کے خلاف ہیں، تو پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ان الفاظ میں ان زبان والوں کے لیے کوئی ایسا اشارہ رکھے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس بات کو سمجھیں کہ پروردگار عالم کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اشارہ نہ ہوگا تو پروردگار عالم کے کلام میں ایک نقص پایا جائے گا، جو کلام نہ فصیح ہو سکتا ہے، نہ بلیغ ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جب بھی کوئی ایسے معنی مراد لیے کہ جو بظاہر آیت کے مخالف ہو، جو آیت کے معنی کے برخلاف ہو، تو پروردگار عالم نے ان میں اشارہ رکھا، ان میں اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو ہماری مراد کچھ اور ہے اور جو تم اس سے سمجھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جناب موسیٰ کا دور ہے، بنی اسرائیل جو اس وقت کمزور بنا دیے گئے ہیں، فرعون اور حامان نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے 70,000 بچوں کا قتل کروایا۔
گویا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ اب پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تم ظلم کر رہے ہو، اس ظلم کو ہم ہمیشہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارا اصول ہے کہ جب بھی کوئی ظلم بڑھتا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ اقتدار تمہارا ہمیشہ اختیار رہنے والا نہیں ہے، یہ اقتدار تمہارا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک دن ہم اس کو ختم کریں گے اور یہ بتائیں کہ مظلوموں کا بھی کوئی خدا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ مظلوموں کا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوموں کو ان کے حق دلانے والے ہیں، لہذا مظلوموں کو ہم ایک دن لے کے آئیں گے اور ظالم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جب فرعون اپنے تمام ظلم کو کر چکا اور بنی اسرائیل پریشان ہو چکے، جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے اوپر احسان کریں کہ جن کو زمین کے اوپر کمزور بنا دیا گیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ ہم ان کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے آگے بڑھ کے اعلان کیا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم دکھائیں گے فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکر کو کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ عزیزان گرامی، اب اگر پروردگار عالم سب کو اس بات کی یہ تفسیر معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ جناب موسیٰ کے دور کا قصہ ہے، جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر جب فرعون نے ظلم کیا تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی۔ عزیزان گرامی، اب اگر پروردگار عالم اس بات سے، اس آیت سے کوئی دوسرا دور مراد لینا چاہتا ہے تو پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ان الفاظ میں ایسے الفاظ رکھے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ جو تم مراد لے رہے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو پروردگار عالم مراد لینا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ قصہ، اس کا آیت کا پس منظر جناب موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے اس میں بیان کیا۔ اس میں کوئی جو ہے وہ پوشیدہ بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو۔ اور جناب موسیٰ کے لیے سارے پروردگار عالم نے راستہ فراہم کیے، اور بنی اسرائیل کو جس کو فرعون نے کمزور بنا دیا تھا، جس کے اوپر فرعون نے ظلم کیا تھا، پروردگار عالم نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا، حامان کو ڈبو دیا، اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کا پس منظر جناب موسیٰ اور فرعون کا لشکر اور حامان کا لشکر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر پروردگار کی مراد موسیٰ کے بجائے کوئی اور ہو، پروردگار کی مراد اگر فرعون کے بجائے کوئی اور فرعون ہو، پروردگار کی مراد اگر حامان کے بجائے کوئی اور ہو، پروردگار کی مراد اگر بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور ہوں، تو عزیزان گرامی پروردگار عالم کے لیے لازم ہے کہ آیت میں کوئی اشارہ رکھے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ فرعون وہ فرعون نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو، حامان وہ حامان نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو، بنی اسرائیل وہ نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ پروردگار عالم یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو حامان سے مراد حامان نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ظالم شخص ہے کہ جو پروردگار عالم کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ فرعون سے مراد وہ فرعون نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ہر وہ شخص ہے کہ جو پروردگار عالم کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آیت کے اندر اشارے پائے جاتے ہیں
وہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون سے مراد نہ فرعون ہے، حامان سے مراد نہ حامان ہے، نہ بنی اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل ہیں، بلکہ کوئی اور لوگ ہیں کہ جن کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا پروردگار نے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ کیا قرآن جناب موسیٰ کے زمانے میں نازل ہوا ہے کہ جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکر کو ایک دن ختم کر دیں گے اور موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو اس کے زمین کا وارث بنا دیں گے اور امام بنا دیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ آیت جناب موسیٰ کے زمانے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی کہ جب نہ فرعون رہ گیا، نہ موسیٰ رہ گئے، نہ بنی اسرائیل رہ گئے، نہ حامان رہ گیا، نہ اس کا لشکر رہ گیا۔ تو عزیزان گرامی، ایک اشارہ تو یہ ہوا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ پروردگار جو بتانا چاہ رہا ہے اس سے وہ مراد ہے۔ دوسرا اشارہ کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی صیغے رکھے ہیں اس میں مضارع کے صیغے رکھے ہیں، ماضی کے صیغے نہیں رکھے۔ پروردگار عالم کو کیا اس بات کی مجبوری تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ مضارع کے معنی استعمال کرتا، اگر پرانی داستان مراد لیتا تو پروردگار عالم ماضی کے صیغے کو استعمال کر لیتا اور کہہ دیتا وَأَرَدْنَا أَن نَّمُنَّ، کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان لوگوں کے اوپر احسان کریں کہ جن کو زمین کے اوپر کمزور بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا اور ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، کیا پروردگار عالم کے لیے کسی گرامر کی کمزوری تھی کہ جو پروردگار عالم مضارع کے صیغے کو استعمال کر رہا تھا؟ نہیں عزیزان گرامی، اس میں ایک اشارہ پایا جاتا تھا، ایک اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس کی طرف پروردگار اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ جو تم مراد لے رہے ہو وہ کچھ اور ہے، جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو آیت کا مطلب ہے وہ کچھ اور ہے، جو پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس مثال کو پروردگار عالم نے یہاں اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اب ہم جو وعدہ کرنے جا رہے ہیں اس کی مثال پہلے سے موجود ہے، تاکہ لوگوں کو اس وعدے کے اوپر اعتبار ہو جائے کہ دیکھو جیسے ہم نے کل فرعون کو تباہ کر دیا، کہ جیسے ہم نے فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اب ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ کل بھی ہم اگر کوئی فرعون صفت پایا جاتا ہے، اگر کوئی حامان صفت پایا جاتا ہے تو کل بھی ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے جیسے فرعون و حامان کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ اشارے پائے جاتے ہیں جو پروردگار عالم کے کسی اور دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو کسی اور مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آئیے اس راسخون فی العلم کے وارث سے پوچھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ فرعون سے مراد کیا ہے، حامان سے مراد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو سب سے بڑے ظالم افراد ہیں کہ جس کو پروردگار عالم قیامت کے دن زندہ کر کے ان سے حساب لے گا۔ پروردگار عالم نے یہ بیان کر دیا کہ جو تم مراد لے رہے ہو وہ کچھ اور ہے، جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ راسخون فی العلم والوں نے بھی بتا دیا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے، جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، تمام ائمہ نے سب نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس آیت سے مراد، اس دور سے مراد وہ دور ہے کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دور ہوگا۔ اور یہی نہیں، اہل سنت کے اکثر علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد، اس دور سے مراد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دور ہے، اور وہ وقت آئے گا کہ جب پروردگار عالم ہر ظالم کو
اس کے ظلم کا مزہ چکھائے گا، اور مظلوم کو پروردگار عالم اس کا حق دلوائے گا۔ اگر اس کی زمین چھین لی گئی ہے تو پروردگار عالم ان کمزور لوگوں کو اس زمین کا وارث بنائے گا۔ عزیزان گرامی، جب امام آئیں گے تو ہر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ کوئی ظالم ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے امام آ کے اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور ہماری اس دنیا کی سب سے بڑی مظلومہ، جس کو جب اس دنیا سے گئی، جس کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب لو انہا، کہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دن کی روشنی پر ڈالے جاتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ جب امام آئیں گے اپنی جدہ ماجدہ کے ہر ظلم کا بدلہ لیں گے، چاہے ظالم کسی قبر میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب امام آئیں گے قبروں سے نکال کر کے اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ عزیزان گرامی، امام جواد علیہ السلام کا دور ہے۔ امام ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے نشان قبر بناتے ہیں اور پھر نشان قبر کو مٹا دیتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں۔ مسلسل امام گریہ فرماتے جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے کہ آپ نشان قبر بناتے ہیں اور اس کے بعد نشان قبر کو مٹا دیتے ہیں اور پھر گریہ فرماتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ماذا فعلوا بجدتی الزہراء، ارے تم نہیں جانتے کہ میری جدہ ماجدہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، امام اسی طریقے سے قبر کو بناتے ہیں اور نشان قبر کو مٹا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے بی بی کی قبر کو بنایا تھا، اور بنانے کے بعد کبھی بھی نشان قبر بناتے تھے اور نشان قبر بنانے کے بعد مٹا دیا کرتے تھے اور گریہ فرمایا کرتے تھے۔ جب امام جواد کا اس وقت یہ حالت ہے تو سوچئے امام کے اوپر کیا گزری ہوگی جب امام قبر بناتے ہوں گے اور مٹا دیا کرتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جب یہ اعلان ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ایک مرتبہ مولا نے شب کے سناٹے میں جناب زہرا کو غسل و کفن کر کے شب کے سناٹے میں دفنا دیا۔ تو ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہوئی تو مولا کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا یہ لوگ ہیں کہ جو قبر زہرا کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا فوراً ذوالفقار کو نکالا۔ میرے مولا جو اب تک سارے ظلم کو برداشت کر رہا تھا، جس نے پہلو پہ شکستہ پہلو کو برداشت کیا، جس نے محسن کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جو سارے مصیبتوں کے اوپر صبر کر رہا تھا، ایک مرتبہ اپنی ذوالفقار کو نکالی، آستینوں کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد جنت البقیع کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کس میں مجال ہے کہ جو قبر زہرا کی بے حرمتی کر دے۔ عزیزان گرامی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مولا آپ نے صرف سنا ہے کہ قبر زہرا کی بے حرمتی کریں گے تو ایک مرتبہ تلوار نکال لی، آستینوں کو چڑھا لیا۔ کاش آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے لعین امام حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے اور گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر تھے اور ادھر کے گھوڑے ادھر تھے۔ اور جیسے بھی اسی لیے جب میرے مولا نے اپنی بیٹی سے اپنے مصائب کا ذکر کیا، اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو فرمایا، انا سبت الذی بغیر جرم قتلونی بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی۔ میں وہ ہوں کہ جس کو بغیر جرم و خطا کے قتل کر دیا گیا، میرے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ اللہ
Gracias.